السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو میرے سننے والوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں، اور ان کو اپلوڈ کرنے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ حج اور عمرے پہ جانے والے خواتین و حضرات کی مدد ہو جائے، اور حج اور عمرے پر جانے والے خواتین و حضرات یہاں سے یعنی اپنے ملک سے ہی اچھے طریقے سے عمرے کا طریقہ یا حج کا طریقہ سیکھ کر جائیں۔ ہم اتنے بڑے فریضے کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے مسائل کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کچھ 2-3 مسائل کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں۔ اس کے علاوہ عمرے کا کمپلیٹ طریقہ مکمل دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور گھر سے نکلنے سے لے کے مکہ پہنچنے تک کی کون کون سی دعائیں اور اعمال ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی طواف کی ان دعاؤں کے بارے میں جو مختلف کتابوں میں موجود ہیں کہ طواف کے پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں میں یہ دعا پڑھیں۔ تو ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے، تو ان دعاؤں کی کیا حقیقت ہے، کیا وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی مسنون دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کہ اگر ہم اپنے حج یا عمرے پہ جانے سے پہلے ان دعاؤں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو وہ دعائیں ہمارے نہ صرف طواف کے چکروں میں کام آئیں گی، ان دعاؤں کو ہم سعی کے چکروں میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور اگر ہم حج پہ گئے ہوئے ہیں میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں بھی ان دعاؤں کو ہم مانگ سکتے ہیں۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کا کثرت سے پڑھنا انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت کا اور بہت زیادہ انعامات کا باعث ہوگا۔ تو اوتھینٹک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے طواف کے بارے میں بتاتی چلوں کہ طواف خود ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں ذکر اور دعا میں مشغول ہونے سے ثواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ طواف میں تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا حدیث نبوی سے ثابت ہے، اور اس کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور جو چاہیں ہم طواف کے چکروں میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں اردو میں وہ ساری دعائیں جو آپ کے دل میں ہیں اور اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، تو دل کھول کے دعائیں مانگے، کیونکہ طواف کے چکروں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف دھیان لگا کے اللہ سے حضور قلب کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے، اصل دعا تو وہی ہوتی ہے جو حضور قلب کے ساتھ ہو۔ ہر چکر کے لیے الگ الگ دعائیں جو معروف اور مشہور ہیں، بہت ساری کتابیں ہمیں ایسی مل جائیں گی، چھوٹے چھوٹے پمفلٹس ہوتے ہیں جس میں طواف کے ساتوں چکروں کے مشہور اور معروف دعائیں ہیں۔ تو ان میں بعض دعائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مگر خاص کر طواف کے لیے کسی خاص چکر کے لیے ان میں سے کسی دعا کا مخصوص ہونا ثابت نہیں ہے۔ یوں تو یہ دعائیں اچھی ہیں، اور عوام کی آسانی کے لیے بعض حضرات نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، کچھ بکس کی صورت میں اور کچھ پمفلٹ کی صورت میں۔ تو اگر ان کو پڑھیں اور مسنون نہیں سمجھیں، یعنی پڑھ لیں لیکن مسنون نہیں سمجھیں، تو ان کا پڑھنا بھی درست ہے۔ کچھ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو بہت زیادہ مختصر ہیں، چاہیں تو جانے سے پہلے ان کو یاد کر لیں، اگر آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو ایک ویڈیو میں اسی لیے ان دعاؤں کے اوپر بنا رہی ہوں تاکہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، یا پھر ایک چھوٹی سی ڈائری جانے سے پہلے بنا لیں، تو جو اعمال اور دعائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس ڈائری میں نوٹ کر لیں، اور آپ جب بھی مکہ مکرمہ جائیں طواف کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے یا آپ حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ ڈائری، دعاؤں کی جو ڈائری ہے وہ ہر وقت آپ کے بیگ میں موجود ہو، اور آپ آرام سے وہ نکالیں، اور نکال کے آپ اس میں سے دیکھ کر بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طواف کے چکروں میں جو دل چاہے دعائیں مانگیں، صورتیں بھی یاد کر سکتے ہیں، یعنی اگر اما پارا کی آخری قرآن کی جو 20 صورتیں ہیں وہ یاد کر لیں، یا 10 صورتیں، جتنی بھی صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں طواف کے چکروں میں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ دعائیں شیئر کر رہی ہوں وہ آپ طواف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سعی کے چکروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ فضیلت والی دعائیں ہیں جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں۔ تو فضیلت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دعائیں شیئر کروں گی کہ ان کی کیا فضیلت ہے،
اس کے علاوہ آپ کو پڑھ کے بھی ایک دفعہ سنا دوں گی کہ جن لوگوں کی تجوید اچھی نہیں ہے وہ میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے پیچھے ان دعاؤں کو پڑھ کے ان دعاؤں کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 24 دعائیں ہیں جن میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یعنی مسنون دعائیں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو قرآن پاک کی دعائیں ہیں اور دوسرے انبیاء سے بھی ثابت ہیں۔ تو چلیے پہلی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی دعا ہے ربی زدنی علما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب میری سمجھ میں یا میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اور رات کو سو کر جب اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ دوسری دعا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے اس بات کی کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے جہالت اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تیسری دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ مجھ سے ہلکا حساب لینا۔ یہ بہت اہم دعا ہے کیونکہ اسی کی نجات ہوگی جس کا حساب آسان ہوگا، اس لیے حساب کا ہونا تو حق ہے۔ اور یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تھی۔ چوتھی دعا ہے اللہم لا عیشہ الا عیش الآخرہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ عیش تو بس آخرت کا عیش ہے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے وقت پڑھی تھی۔ اب پانچویں دعا جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ دعا محتاجگی کو دور کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضعفاء یعنی کمزور لوگوں کی، ضعیف لوگوں کی خدمت کر کے ان سے کچھ طلب نہیں کیا، حالانکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ وہ اس وقت ایک مٹھی کھجور کے بھی محتاج تھے، مگر اللہ تعالیٰ سے اپنا فقر ظاہر کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا، اور وہ دعا یہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب چھٹی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بہت ہی مختصر اور جامع دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے یعنی اپنے سے جڑے جو لوگ ہیں ان کے لیے مانگی تھی، اور دعا یہ ہے اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنا غنا اور اپنے متعلقین کا غنا۔ ساتویں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اپنی انتہائی ناتوانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے اللہم واقیتن کا واقیت الولید، کہ اے اللہ اس طرح حفاظت فرما جیسے بچے کی حفاظت فرماتا ہے۔ آٹھویں دعا ظالموں سے نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، وہ دعا ہے رب نجنی من القوم الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب بچا لے مجھ کو اس بے انصاف قوم سے۔ اب نویں دعا جو ہے یہ ظالموں اور شر پسندوں پر غالب آنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے مانگی تھی، اور دعا ہے رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اے میرے رب ان شریر لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اب 10ویں دعا جو ہے اس میں والدین کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا یعنی کہ سکھایا ہے کہ ان کے لیے ان الفاظ میں دعا مانگیں، اور دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب ان پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا۔ اب 11ویں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ یہ دعا پڑھیں، اور وہ دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب معاف فرما اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ 12ویں دعا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ مصائب اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس دعا کا پڑھنا حضرت امام جعفر صادق سے بھی منقول ہے، اور یہ مجرب دعا ہے جو ہم بیماریوں کے لیے اور مصیبتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور دعا یہ ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھ پر تکلیف آ پڑی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب 13ویں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر قائم اور مستقیم رہنے کے لیے یہ مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جس
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اب 14ویں دعا جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دیں گے، اور یہ بھی وارد ہے کہ حوض کوثر سے پانی پینے والے کو قیامت میں پیاس نہیں لگے گی۔ اور دعا یہ ہے، اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا موریدا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ تو بنا دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیش رو اور ان کے حوض کوثر کو ہمارے پانی پینے کا گھاٹ۔ اب 15ویں دعا، اور دعا یہ ہے، اللہم اہدنی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والاولی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے راہ راست پر چلا اور تقوی عنایت فرما کر صاف ستھرا کر دے، دنیا اور آخرت میں مجھ کو بخش دے۔ اب 16ویں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اس دعا کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اس استغفار کے پڑھنے سے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں استغفار، توبہ، توحید اور اسم اعظم بھی ہے۔ تو روزانہ صبح شام اس کی ایک ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ خود زندہ رہنے والا اور ساری مخلوق کی ہستی کو قائم رکھنے والا ہے۔ 17ویں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں ابدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عافیت کو فرمایا گیا ہے۔ دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال میں معافی اور آرام اور راحت کا طالب ہوں۔ 18ویں دعا یہ ہے کہ اپنے خاندان کے متقی ہو جانے کے لیے اور اپنے لیے تقوی کے اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے یہ دعا مانگیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب عنایت فرما ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ 19ویں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ مغفرت اور برکت کی جامعہ دعا ہے، وضو کے دوران پڑھنا بھی اس کا مسنون ہے۔ اور یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں میرے لیے گنجائش عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اچھا، یہ دعا جو ہے نا یہ بہت مجرب دعا ہے۔ میں نے اپنے ذاتی مکان کے حصول کے لیے اس دعا کو پڑھا تھا اور میں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اس دعا سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور الحمدللہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ پاک نے مجھے میرا ذاتی گھر دیا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، تو میں نے ایک پوری ویڈیو بنا کے ڈالی ہے جس میں کمپلیٹ طریقہ بتایا ہے کہ اس دعا کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو میرے چینل پر آپ اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ 20ویں حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں یہ روایت آتی ہے کہ اس دعا کو روزانہ 25 مرتبہ پڑھنے سے شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ مجھے برکت والی موت عطا فرما اور موت کے بعد جو ہوتا ہے اس میں بھی برکت عطا فرما۔ تو اس دعا کو 25 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب 21ویں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ تو نماز کی صف میں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنے سے شہادت ملتی ہے، اور دعا یہ ہے، اللہم اعطنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ جو بڑے بڑے انعامات تو نے اپنے نیک بندوں پر فرمائے ہیں وہ مجھ کو بھی عطا فرما۔ اب 22ویں دعا کی طرف چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور خود نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما اپنے یاد کرنے میں، اپنے
میں، شکر کرنے میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں۔ اب 23ویں دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو سب سے بلند رفیق سے ملا دے۔ اب 24ویں دعا جو ہے یہ اسم اعظم اس دعا میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صبح شام یہ دعا پڑھنے کے لیے ارشاد مبارک فرمایا کرتے تھے، اور دعا یہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے سدا رہنے والے، اے سب کی ہستی قائم رکھنے والے، تیری رحمت کی دہائی ہے میرے تمام معاملات درست فرما دے اور پلک جھپکنے کی مدت میں بھی مجھ کو میری جان کے سپرد نہ کر۔ تو یہ 24 مسنون دعائیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو مانگا، اسی لیے ان دعاؤں کا پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور انشاءاللہ دعاؤں کو پڑھ کے ہم اپنی بھی جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔